الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ الکرماء واصحابہ الرحماء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق سامعین ذی احتشام، آج کی اس مبارک اور جبن و سعادت سے معمور علمی نشست اور مجلس میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النجم، جس صورت پاک کا تعلق 27ویں پارے کے ساتھ ہے، وہ خطبے کے اندر تلاوت کرنے کا اس کا کچھ حصہ شرف عظیم حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے سفر معراج مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمجھنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ یہ آج غالباً چوتھا جمعہ ہے معراج پاک کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور جیسے کہ میں نے شروع کے اندر عرض کیا تھا، یہ موضوع بڑا طویل ہے اور اپنے دامن میں ڈھیر ساری وضاحتیں، بڑی تفاصیل سمیٹے ہوئے ہے۔ اسے بیان کرنا آسان کام نہیں ہے اور وقت کے اندر بھی اتنی گنجائش نہیں ہوتی، اور میں تو ہمیشہ مختصراً ذکر کر کے تو مختلف موضوعات ذہن میں ہوتے ہیں ان کی طرف چلا جاتا ہوں۔ بڑے ہی ایک عزیز نے اس پہ زور دیا تھا کہ اس دفعہ آپ نے سفر معراج پاک کو ضرور بیان کرنا ہے، سو اس حوالے سے میں گزارشات اپنی آپ کے سامنے عرض کر چکا، اور آج کی ہماری یہ نشست معراج پاک کے حوالے سے آخری نشست ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ جمعۃ المبارک سے ہم ایک نئے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کا نام ہوگا توحید اور تقاضاہائے توحید۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی احادیت، اللہ کی سمدیت اور اس کی وحدانیت اور اس کا یکتا ہونا اور اس کا اکیلا ہونا، اور وہ اکیلا ہے تو کیسا ہے؟ اگر وہ ایک ہے تو چاند بھی ایک ہے، سورج بھی ایک ہے، تو پھر وہ کیسا ایک ہے؟ اور میں ہمیشہ آپ حضرات سے یہ بات گزارش کیا کرتا ہوں کہ جتنے دیگر موضوعات پر ہماری گفتگو ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہماری گفتگو بہت کم ہوتی ہے، حالانکہ یہ ایک انتہائی اہم ہی صرف نہیں بلکہ ایسا دین کا اور اسلام کا بنیادی موضوع ہے کہ جس موضوع کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی تو ہونا چاہیے کہ 2-4 جمعے 5-7 جمعے اپنے رب کو سمجھنے میں بندہ صرف کر دے، جی کہ قرآن پاک نے اپنے کلام کرنے والے، جس کا یہ کلام ہے، اس نے اپنے رب کے بارے میں کیا فرمایا ہے، کیا ارشادات ہمیں دی ہیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ جس نے تمہیں بنایا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک سے ہم اپنے پروردگار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کا عرفان حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، معرفت کے راستوں پہ چلنے کی کوشش کریں گے، توحید کے بارے میں عرض کریں گے کہ توحید کے بارے میں ہمارا پوائنٹ آف ویو اور نقطۂ نظر کیا ہے۔ تو آئیے ان آیات مقدسہ کے ترجمے کی طرف پڑھنے سے پہلے میں ایک لفظ کی طرف آپ کی توجہ اور دھیان دلانا چاہتا ہوں جو سورہ بنی اسرائیل کے آغاز کے اندر استعمال ہوا تھا، اور وہ تھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ وہاں پر 2 لفظ استعمال ہوئے تھے جو قابل غور تھے۔ سبحان پر کچھ گفتگو ہماری ہو گئی تھی۔ سبحان اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ہر عیب سے پاک ہو، جو ہر کمزوری سے پاک ہو، جو ہر نقص سے پاک ہو، جو ہر عیب سے پاک ہو، جو ہر کجی سے پاک ہو، جو سٹیٹمنٹ اور جو بات کہہ دے وہ منوان ایسی ہی ہو، اور اس کے اندر کسی قسم کی نو امینڈمنٹ، کوئی کسی قسم کی کوئی ترمیم نہ ہو سکے، جس کا کلام ربانی ہو، جی، اور جو کرنا چاہے اس کے دسترس میں ہو، اس کے بس میں ہو، اس کو سبحان کہتے ہیں۔ اس کو سبحان، جو کرنا چاہے، سیاہ سفید کا مالک ہو،
اور ایسا مالک ہو کہ کسی اور کی طرف اس کو دیکھنے کی حاجت نہ ہو. جی اس نے 7 آسمان بنائے نا, کسی سے مشورہ لیا ہے؟ 7 آسمان بنانے میں کسی سے مشورہ لیا ہے؟ کسی سے معاونت, کسی سے ہیلپ؟ کوئی نہیں, اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور ایک مقام پر سورہ بروج کے اندر فرمایا فعال لما یرید, جو وہ چاہتا ہے نا کر گزرتا ہے, اور جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کرنا بہت آسان ہوتا ہے. کس طرح آسان ہوتا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ ایک شے کا ارادہ فرماتا ہے, اس کو کہتا ہے کن ہو جا. جی میں اگر کسی کو کہتا ہوں کن ہو جا, کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. دروازہ بند ہے, میں کہتا ہوں کن کھل جا, نہیں کھلے گا. اس کے لیے چابی لگانا پڑے گی. چابی کے لیے مجھے ہاتھ کی ضرورت ہے, ہاتھ کے لیے مجھے انگلیوں کی ضرورت ہے, اور انگلیوں کے اندر بینڈ ہونا ضروری ہے تاکہ میں چابی کو تھام سکوں. جی اور پھر میں اپنی مرضی کے ساتھ اسے پھیر سکوں. پھر مجھے تالے کا بھی پتہ ہونا چاہیے, تالے کے اس مقام کا بھی پتہ ہونا چاہیے جہاں پہ چابی لگائی جاتی ہے. ان ساری چیزوں, جہت کا بھی پتہ ہونا چاہیے. وہ جہت سے پاک ہے, وہ ہاتھوں سے پاک ہے, وہ ترکیب سے پاک ہے. اس کا جسم کوئی نہیں, اس کے باوجود موجود ہے. جسم نہ رکھنے کے باوجود موجود ہے. تو میں جسم رکھنے کے باوجود کبھی نہ تھے, کبھی نہ ہوں گے. تو پھر وجود تیرا تو میرا تو کچھ نہ ہوا, تیرا میرا وجود تو پھر کچھ نہ ہوا, فانی. ہم پہ ایک زمانہ ایسا گزرا. سورہ الدہر کے اندر اللہ کریم نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ نہیں بیتا کہ وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا؟ ایسا زمانہ بیتا. اب بڑا اکڑتا پھرتا ہے, کہتا ہے تو مجھے نہیں جانتا. ہاں بھائی تجھے ہم جانتے ہیں. کیا نہیں, تو ہمارے بارے میں کیا جانتے ہو بھائی؟ تو کچھ نہ تھا اور کچھ نہ ہوگا. وہ شکیل کا بڑا پیارا شعر ہے, وہ کہتا ہے کہ نہ فنا میری نہ بقا میری, مجھے اے شکیل نہ ڈھونڈیے. نہ فنا میری نہ بقا میری, مجھے اے شکیل نہ ڈھونڈیے. میں کسی کا حسن خیال ہوں, میرا کچھ وجود و عدم نہیں. میں کسی کا حسن خیال ہوں بس. تو کسی کا تصور ہے, کسی کا حسن ہے, کسی کا ارادہ ہے. اس کے ارادے کے ساتھ تو آیا ہے, اس کے ارادے کے ساتھ رہے گا. اس کا ارادہ جب ہوگا تو دنیا سے چلا جائے گا. بس یہی تیری ہست ہے, یہی تیری بود ہے, یہی تیری نیستی ہے, یہی تیرا وجود ہے, یہی تیری بقا ہے, یہی تیری فنا ہے. تیرا آغاز بھی فنا, تیرا اختتام بھی فنا. 2 فناہوں کے درمیان میں تو مختصر دورانیہ زندگی کا یہاں پہ گزارنے کے لیے آیا ہوا ہے. اور جس نے تجھے بھیجا ہے وہ باقی ہے. جو کچھ تیرے پاس ہے, قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جانے والا ہے, جو کچھ تمہارے رب کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے. ما عندکم ینفد, یہ قرآن پاک ہے. اللہ اکبر. وہاں 2 لفظ استعمال ہوئے تھے, ایک سبحان, اس کے بارے میں میں ابھی بھی کچھ وضاحت کر گیا. آگے 2 لفظ استعمال ہوئے تھے اسرا اور عبد. قرآن پاک نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اور 2 جمعے پہلے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ عبد کا لفظ کا اطلاق اس ذات پہ ہوتا ہے کہ جو جسم بھی رکھتا ہو ساتھ روح بھی ہو. جی اب یہ جو معراج پاک ہوئی ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اس پہ میں نے دلیل آپ کو عرض کرنی ہے کہ یہ فقط روح کی معراج نہیں تھی, روح مع الجسم کی معراج تھی. نہیں آپ سبحان اللہ کہیں گے تو پھر میں آگے بڑھوں گا, میں سمجھوں گا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. کیونکہ ایک بہت بڑے مسئلے کا حل کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے کہا یہ فقط روح کی معراج تھی, کچھ نے کہا کہ یہ حالت نیند کے اندر معراج تھی. میں آج ثابت کروں گا کہ اگر صرف روح ہو اس کو عبد نہیں کہا جاتا. حالت نیند میں بندہ ہو اس کو عبد نہیں کہا جاتا. جسم سے روح پرواز کر جائے اس کو عبد نہیں کہا جاتا, میت کہا جاتا ہے. اور جس وقت تک روح عالم ارواح میں تھی تیری اور میری, اس وقت ہمیں عبد کسی نے نہیں کہا تھا. ہماری مٹی زمین پہ, ہوا ہمارا ہوا میں, ہماری روشنی کا حصہ سورج میں, مٹی ہوا روشنی اور پانی زمین کے اندر, یہ سارے ہمارے اجزاء مختلف مقامات پر بکھرے ہوئے تھے. اس وقت جب ہم سے اللہ کریم نے اپنی توحید کا, اپنی الوہیت کا, اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا, ہمیں عبد نہیں کہا.
کیا کہا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عبد نہیں فرمایا. کیوں؟ ہماری روحوں سے اقرار کروایا جا رہا تھا، اور ہمارے جسم جن اربع عناصر سے بننے تھے وہ اربع عناصر اپنے اپنے مراکز کے اندر بکھرے ہوئے تھے جی. اور اس کے بعد یہ قرآن کی دلیل ہے، عقلی دلیل نہیں ہے، یہ قرآن کی دلیل عرض کر رہا ہوں. اور اس کے بعد روح میرے وجود کے اندر آئی. جب روح تیرے میرے وجود کے اندر آئی، اب قرآن پاک نے ساری نسل انسانی کو مخاطب ہو کر کہا میری عبادت کرو. تو کیا حکم فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا. سمجھ آ گئی نا؟ تو جسم کے اندر روح آئی، اب تو بھی عبد بن گیا، میں بھی عبد بن گیا، کافر بھی عبد بن گیا. عبادت کرے نہ کرے عبد ہے. ایک ہوتا ہے ماننے والا غلام، ایک ہوتا ہے انکار کرنے والا غلام. غلام تو ہے، غلامی سے تو انکار نہیں. جو اللہ کو نہیں مانتا کس کا بندہ؟ اور اس کا دل نہیں نہ مانتا. قرآن پاک فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات ہست و بود کے اندر کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان نہ کرتی ہو. اس کا دل نہیں نہ مان رہا، اس کے ہاتھ تو مانتے ہیں. میری بات نہیں سمجھ رہے آپ؟ کافر کے ہاتھ مانتے ہیں اللہ کی بات کو، اسی لیے اس کے ہاتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. اس کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کرتا ہے. اس کا دل نہیں مانتا. کہا تیرا دل نہیں نہ مانتا، ایک نعمت سے ہم تمہیں محروم رکھیں گے، ہم مومن کے دل کو اپنا عرش بنائیں گے، تجھے محروم رکھیں گے. تو ہمیں مانتا نہیں ہے، نہیں مانتا تو تیرے گھر کو ہم اپنا عرش کیوں کہیں؟ قلب المؤمن عرش اللہ تعالی. فرق آ گیا؟ میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عبد وہ ہوگا جس کے اندر روح بھی ہو، جسم بھی ہو. اب میں ایک اور قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، بلکہ دو مقامات سے. ایک وہ مقام جب حضرت لوط علیہ السلام ان کے پاس ملائکہ آئے زمین پہ، اس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے سورہ ہود کے اندر. ان کے پاس آئے کہ ہم آپ کی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، سو رات کے وقت اپنے اہل خانہ کو لے کے، سوائے اپنی بیوی کے، وہ بے وفا بیوی تھی، اپنی بیوی کے بغیر سب کو لے کے تو یہاں سے ہجرت کر جاؤ، کیونکہ یہ مقام وہ ہے جس مقام پر صبح عذاب آنا ہے. یہ قرآن پاک نے واقعہ سارا بیان فرمایا. وہاں پر قرآن پاک نے ایک لفظ استعمال فرمایا جو میری دلیل ہے. قرآن پاک نے فرمایا اسر، یہی سبحان الذی اسرا، اسر بعبادی، میرے بندوں کو لے جاؤ. تو حضرت لوط علیہ السلام اور دوسرے مقام پر فرمایا اسر باہلک، اپنے اہل کو لے جاؤ. اب اسر کا معنی کیا ہے؟ رات کو لے جاؤ. اور عبد کا معنی کیا ہے؟ بندوں کو لے جاؤ. کیا حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو روحوں کو لے کے جانا تھا یا روح مع الجسم کو لے کے جانا تھا؟ تو لفظ عبد کب استعمال ہوگا؟ جس وقت بندہ بھی ہو اور اس کا وجود بھی ہو اور اس وجود کے اندر روح بھی ہو. دوسرا مقام سورہ طٰہٰ، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تیری قوم اور میرے بندے یہ فرعون کے چنگل کے اندر پھنس چکے ہیں، وہ ان کے بچیوں کو باقی رکھتا ہے، ان کے مردوں کو اور بچوں کو ذبح کر دیتا ہے. 5000 آدمی بچوں کا وہ قاتل ہے. ہمارے پاکستان کے اندر تو ایک قاتل ہے نا، بیٹی کا باپ. یہ زمانہ جاہلیت ہے جو لوٹ آیا ہے. وہ انسان ہے، وہ درندوں سے بدتر ہے، درندوں سے بدتر ہے. شیر کے اندر جتنی شفاقیت ہے، چیتے کے اندر جتنی شفاقیت ہے، اس سے کہیں بڑھ کے اس انسان نما درندے کے اندر ہے جو اپنی ہی نوزائیدہ بچی کو فائر مار رہا ہے. انسانیت کا جنازہ نکل گیا، انسان کا شرم سے سر جھک گیا، چلو کے اندر پانی لے کے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اللہ اس کے ہاتھ نہیں لرزے. اس کا ایمان اس وقت کہاں تھا؟ اس کی غیرت کہاں مر گئی تھی؟ اس نے کیا قصور کیا تھا؟ ہاں، ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ عبس و تولیٰ کی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ معاشر کے میدان میں جن بندوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا ہوگا ہم انہیں سامنے کھڑا کریں گے، ان بچیوں کو بھی سامنے لے کے آئیں گے. اور جنہوں نے قتل کیا ہے نا ان کے ساتھ ہم کلام نہیں کریں گے، ہم بچی سے پوچھیں گے اذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت. اے بچی بول، آج تیرے لب آزاد ہیں، ہمارے سامنے آج ہم احکم الحاکمین سامنے تیرے تشریف فرما ہیں، بول کے بتا کس جرم کی پاداش میں
تجھے قتل کیا گیا تھا، تجھے زندہ درگور کیا گیا تھا۔ مفسرین کرام اس مقام پر لکھتے ہیں کہ جو بچیوں کا قاتل ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ کریم معاشر کے میدان میں اس کے ساتھ ہم کلام ہوں۔ اتنا راندہ درگاہ ہے، ہر مجرم کو اللہ کریم انڈیویجولی پوچھیں گے تو نے یہ جرم کیا تو کیوں کیا، نماز نہیں پڑھی تو کیوں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے تو کیوں نہیں رکھے، جھوٹ بولا تو کیوں جھوٹ بولا۔ لیکن جو بچیوں کو زندہ درگور کرنے والا ہے، بچیوں کو مارنے والا ہے، قرآن کہتا ہے ہم اس بندے کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اور معاشر کے میدان میں جس بندے کی طرف رب تعالیٰ کی نگاہ کرم نہ ہو وہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اب اس آیت کریمہ کو ذرا قرآن پاک کھول کے دیکھیے گا، قرآن پاک کا اسلوب کیا ہے، منہج کیا ہے۔ اذا الموءودۃ سئلت، بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی پاداش میں زندہ درگور کیا گیا۔ بأی ذنب قتلت، بچی تو بولنے کی اہل نہیں ہے، بچی تو کلام کرنے کی اہل نہیں ہے، بچی کو تو پتہ ہی نہیں میں کن ہاتھوں میں ہوں، میں لوریاں لے رہی ہوں یا مجھے ایسا صفاق باپ اپنے کندھے پہ کدال رکھ کے 2 کوسوں دور لے جا کر گڑھا کھود کے اس کے اندر مجھے سپرد خاک کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ بچی کو تو نہیں پتا، اس سے پھر کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ اے باپ تو اس اہل ہی نہیں ہے کہ ہم رب ہو کر تیرے ساتھ کلام کریں، تو اس سے یہ بھی پوچھے کہ تو نے یہ جرم کیا ہے تو کیوں کیا ہے، یہ کوئی شاہ زیب ہو یا کوئی اور ہو۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا کہ فرعون تیرے خاندان کو اور تیرے امت کو تکلیف دے رہا ہے، انہیں لے کے یہاں سے نکلو۔ وہاں پر بھی اللہ کریم نے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، اور یہ یاد رکھنا کہ جس وقت تم یہاں سے نکلو گے فرعون کا لشکر تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا، آگے دریا ہوگا، پیچھے دشمن ہوگا۔ اس وقت کرنا کیا ہے؟ اپنے عصا کو دریا کے اوپر مارنا ہے۔ یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ اپنے عصا مبارک کو جو ہر وقت اپنے ہاتھ کے اندر رکھتے ہو، جو آپ کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آج دائیں ہاتھ کے اندر کیا لیے پھرتے ہو؟ مولا کریم یہ عصا عطا کس نے کیا؟ جب عطا آپ نے خود فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کسی درخت سے کاٹا نہیں ہے، یہ جبریل امین کے ذریعے آپ نے زمین پہ جنتوں سے بھیجا، تو پھر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے؟ اگر نہ بھی پتہ ہو نہ، یہ تو مسئلہ ہی نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ کو پتہ نہ ہو۔ اگر کوئی اور چیز حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے تو کیا آپ علیم نہیں ہیں؟ کیا آپ خبیر نہیں ہیں؟ کیا آپ بصیر نہیں ہیں؟ فرمایا سارا کچھ ہوں، صرف محبت کی وجہ سے کلام کو طول دینا چاہتا ہوں۔ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ دائیں ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ اتنا دے دیا جاتا تو کافی تھا۔ مولا کریم میرے ہاتھ کے اندر عصا ہے؟ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا رب تعالیٰ میرے ساتھ ہم کلام ہیں، میری طرف کامل توجہ ہے، اپنے کلام کو طول دے دیا، کہا ہے یا عصاش، یہ عصا ہے، اتوکا علیہا، اس کے ساتھ میں ٹیک لگا لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ یہ آگے بات بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا جس وقت محبوب متوجہ ہو پھر عاشق کا یہ کام بنتا ہے کہ کلام کو طول دے دے، کلام کو طول دے دے۔ ہیا عصاش اتوکا علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، مولا کریم یہ میرا عصا ہے، تیرا ہی عطا کرتا ہے، اور اس کے اندر بڑے تو نے کمالات اور بڑی قدرت کی نشانیاں رکھی ہے۔ جس وقت میں کسی لمبے درخت سے جھاڑیاں جھاڑنا چاہتا ہوں تو یہ از خود لمبا ہو جاتا ہے، جب اس کو میں نے ٹیک لگانی ہوتی ہے از خود یہ چھوٹا ہو جاتا ہے، از خود چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ لچک کہاں سے آ گئی؟ کبھی بڑھ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں نے کبھی اس کو کہا نہیں کہ تو بڑھ جا، یہ میری رمز کو بھی جانتا ہے، مزاج آشنا ہے۔ اب تو کچھ ماننا پڑے گا کہ لکڑ کے اندر بھی کچھ ادراک موجود ہے، اس عصا کے اندر بھی شعور موجود ہے، وہ ذی روح تو نہیں ہے، ذی حیات تو نہیں ہے، اس کے اندر جو زندگی کے آثار نہیں ہیں، لیکن پھر مجھے اپنے وجدان کا ایک جملہ کہنے دو، اگر نبی کے ہاتھ میں پتھر آ جائے اس کے اندر بھی شعور اور حیات پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی کا لمس، نبی کے دست مبارک کا لمس نبی کسی پتھر کو چھو دے تو اس کے اندر بھی زندگی آ جاتی ہے، اس کے اندر بھی شعور آ جاتا ہے، اس کے اندر بھی تصورات جنم لینے لگ جاتے ہیں، وہ بھی پہچان جاتا ہے کہ مجھے بلایا کس نے ہے۔ پھر وہ وادی بطحا کا درخت ہوتا ہے تو جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ،
تمشی الیہ علی ساکن بلا قدمی، وہ درخت پھر چلتا ہوا حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر جس وقت مکہ مکرمہ کی گلیوں کے اندر میرے محبوب پاک خرام ناز فرماتے ہیں تو علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مکہ کی گلی کا کوئی پتھر ایسا نہیں ہوتا تھا جس وقت اس کے پاس سے محمد پاک کا گزر ہو اور وہ صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش نہ کرے۔ اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میرے پاس سے کون گزر رہا ہے؟ ابو جہل بھی اسی پتھر کے پاس سے گزرتا ہے، ابو لہب بھی اسی پتھر کے پاس سے گزرتا ہے، کبھی اس نے کلام نہیں کیا، اب کیوں بول رہا ہے؟ اب کیوں بول رہا ہے؟ چلیں آگے بڑھیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا جو قرآن پاک کے اندر میرے بندوں کو فَأَسْرِ بِعِبَادِي، میرے بندوں کو۔ مولا کریم فرعون کہا وہ ہمارا بندہ نہیں ہے، اس کی حواری فرمایا وہ ہمارے بندے نہیں ہیں، ہمارے بندے تو وہ ہیں جو فرعون کی ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے نام کی مالا جپتے ہیں۔ ہمارے تو وہ ہیں جو ہمیں یاد کرتے ہیں، جی جو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور جو نیچے کھڑا ہے وہ کہتا ہے آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں تو تیرے رب کو نہیں مانتا، میں تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ جی خیر اس پر کبھی پھر انشاءاللہ بات ہوگی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ عبد اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں جو جسم بھی رکھتا ہو، جسم کے اندر روح بھی موجود ہو، اور جس وقت جسم سے روح پرواز کر جائے گی پھر اس کا نام عبد نہیں ہوگا، اس کو میت کہا جاتا ہے۔ آپ بھی میت کہتے ہیں، میں بھی میت کہتا ہوں۔ ایک وقت ہم پہ بھی آنا ہے کہ نہیں آنا، اس پہ تو یقین ہے۔ ہاں اپنے من کی ایک بات عرض کر دوں، جب یہ یقین ہے میرے دوستوں کہ ایک وقت وہ ہم سب پہ آنا ہے تو پھر تھوڑی سی اس کے لیے تیاری نہ کر لی جائے؟ جی تھوڑی سی، زیادہ نہ صحیح، تھوڑی سی تیاری ہو جائے۔ جی تھوڑی سی تیاری میں پہلا مرحلہ 5 وقت یہ جبین وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے والی ہے، یہ تیاری کا پہلا مرحلہ ہے۔ اور میں اپنے شاید 2 یا 4 جمعے پہلے خطاب کے اندر عرض کر چکا ہوں کہ ہر عمل کی ایک تاثیر ہے، کی ہے نا عرض؟ جو پرانے سننے والے ہیں ان کو ہر عمل کی ایک تاثیر ہے، نماز کی بھی ایک تاثیر ہے۔ نماز کی تاثیر کیا ہے؟ بندہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ کسی اور عمل کے اندر یہ تاثیر نہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کسی اور عمل کے اندر یہ تاثیر نہیں۔ اب بھی جس بندے کا دل نہ کرے نماز پڑھنے کو، اس کے بارے میں پھر میں کیا کمنٹس کر سکتا ہوں؟ نماز فقط ایسا عمل ہے جس کی تاثیر یہ ہے کہ بندے کے اندر استعداد اور صلاحیت اور ایبلٹی پیدا کرتی ہے کہ بندہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ میں نے چھوٹی سی بات نہیں کی، اللہ کا دیدار، اور ادھر جس وقت اللہ بلا حجاب اپنا دیدار فرمائے اس وقت نماز بندے کے پاس کوئی نہ ہو، اندھا بن جائے تو پھر کیا ہوگا؟ صلاحیت اس زمانے دنیا کے اندر سے لے کے ہم نے جانی ہے، اس لیے فرمایا کیا ہے؟ یہ مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج کا تذکرہ تو ہم بڑا سننے کے لیے ہر وقت آمادہ اور تیار ہوتے ہیں، جی معراج کا سفر نامہ بیان کرے، سفر نامہ ہم بیان کرتے ہیں، لیکن جو تحفہ معراجیہ ہے، تحفہ معراجیہ ہے، اسے میں کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ ہاں گفتگو کو ختم کرتا ہوں، وقت میرا ہوا چاہتا ہے، صرف 2-4 جملوں کے اندر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ سرکار کریم اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز میں حریم قدس میں شب معراج پہنچے تو اللہ کریم نے 3 تحائف عطا فرمائے۔ ہم نے تو ایک سن رکھا تھا نا، چلے میں نے 2 کا اضافہ کر دیا ہے، 2 کا اضافہ کر دیا ہے۔ کوئی بہت زیادہ عزیز مہمان گھر میں تشریف لائے نا تو بڑا اچھا تعلق ہو اس کے ساتھ، تو جاتے ہوئے آپ بھی ان کو تحائف دیتے ہیں، تحفہ نہیں دیتے، اور آنے والا بھی صرف ڈبہ مٹھائی کا نہیں لے کے آتا۔ اللہ اکبر۔ میاں صاحب کی بلا کو پتہ ہے، اور انہوں نے ایک دفعہ اس سلسلے میں میرے ساتھ گفتگو بھی فرمائی تھی اور بات بھی ہوئی تھی۔ نبی مکرم، اچھا اگر اللہ نے تحفے عطا فرمائے تو کیا سرکار کریم اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر ملاقات کے لیے خالی ہاتھ گئے ہوں گے؟ اور میں آج سے تقریباً 1-1.5 سال پہلے جو ہم نماز پڑھتے ہیں سبحانک اللہم سے لے کے یوم یقوم الحساب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو اسی ممبر شریف پر بیٹھ کر ساری کو بیان کیا تھا کہ نماز اصل میں ہے کیا۔ یاد ہوگا آپ حضرات کو، اس کے اندر بھی میں نے یہ بات کی تھی جو آج اس کو میں دہرا رہا ہوں، رپیٹ کر رہا ہوں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر جس وقت شب معراج حاضر ہوئے لامکان کی خلوتوں میں، اور یہ بھی بات عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کا وجود کوئی نہیں، اللہ کسی جہت میں نہیں، اللہ کسی سمت اور ڈائریکشن میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ مشرق میں ہے، نہیں کہہ سکتے وہ مغرب میں ہے، نہیں کہہ سکتے وہ شمال میں ہے، نہیں کہہ سکتے وہ جنوب میں ہے۔ ڈائریکشن کی تعیین میں اور آپ نہیں کر سکتے، پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے ڈائریکشن جی ہے، لیکن ہر جگہ ہے، یہی تو اس کا کمال ہے، ہر جگہ ہے، یہی تو اس کا کمال ہے۔ میں اور آپ مشرق میں ہوں گے تو مغرب میں یقیناً نہیں ہوں گے، شمال میں ہوں گے تو جنوب میں یقیناً نہیں ہوں گے، لیکن اللہ بیک وقت مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، تحت میں، فوق میں، ہر جگہ موجود ہے۔ تو لامکان کی خلوتوں میں جس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز کے اندر سرکار کریم تشریف لے کے گئے تو 3 تحائف ساتھ لے کے گئے، 3 تحفے اللہ کریم نے جواباً عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ التحیات، جو آپ تشہد پڑھتے ہیں نا، یہ پہلا تحفہ سرکار نے اللہ کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کیا، اور یہ اس آیت کریمہ کے جواب میں پیش کیا جس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا تھا قل، محبوب آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ 8ویں پارے کی آیت کریمہ ہے۔ اس کے جواب میں سرکار کریم نے عرض کی، مولا کریم میں دنیا سے کیا لے کے آ سکتا تھا، تیرے لیے 3 تحفے لے کے آیا ہوں۔ پہلا ہے التحیات للہ، دوسرا والطیبات، تیسرا والصلوات۔ یہ 3 تحائف، یہ 3 تحفے کیا ہیں جی؟ کیا ہمارے جیب میں بھی یہ تحفے ہیں جس وقت ہم نے اللہ کے حضور ناز میں جانا ہے؟ یہ 3 تحائف ہم بھی پیش کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں اگر تیاری ہوگی تو۔ یہ 3 تحائف آپ بھی اللہ کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش۔ التحیات کیا ہے؟ کبھی ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیجیے التحیات کا۔ التحیات ہے مولا کریم آج تک میں نے اپنی زبان سے جتنی تیری عبادت کی ہے سب تیری ذات کے لیے کی ہے، قبول فرما۔ التحیات ہی ہے، اس کو قولی عبادت کہتے ہیں، قولی عبادت جی، قولی عبادت۔ آگے التحیات للہ والصلوات، نماز کی شکل میں میری جتنی عبادت ہے مولا تیری ذات کے ساتھ خاص ہے۔ آگے جناب والطیبات، مولا کریم جتنی میرے پاس مال ہے تو تیری توفیق سے جس مقام پر میں نے خرچ کیا ہے وہ تیری رضا کے لیے خرچ کیا ہے، قبول فرما۔ قولی عبادت، مالی عبادت، بدنی عبادت، مولا کریم سب تیرے ساتھ خاص ہے۔ اس کے جواب میں پھر آپ کتنے تحفے ملے؟ 3 امت کے لیے، 3 محمد پاک کے لیے۔ یہ بات اگر آپ نے سمجھ لی نا، یہ معراج پاک کا آج سلسلہ ختم ہو رہا ہے، اور اس طرح کی بات آپ نے کسی مقام پر نہیں سنی ہوگی جو خادم آپ کو عرض کر رہا ہے۔ 3 تحائف اللہ کریم نے فوری طور پر جواب عطا فرمایا۔ اب پھر التحیات کی طرف بڑھیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا السلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے غیب دان نبی، میں سلام ہو کر تمہیں سلام دے رہا ہوں۔ یہ پہلا تحفہ ہے، یہ پہلا تحفہ ہے، یہ التحیات کے مقابلے میں پہلا تحفہ ہے۔ آگے السلام علیکہ ایھا النبی، آگے ورحمۃ اللہ، اللہ کی آپ پر رحمت ہو، وبرکاتہ، اللہ کی ہم برکتیں آپ کے وجود اطہر پر ہر وقت نازل ہوتی رہے ہیں۔ 3 تحائف محمد پاک کی طرف سے، اور 3 تحائف سر جواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ سمجھ آگی بات؟ یہ 3 تحفے وصول ہو گئے۔ اب کریم، 2 کریم ہیں ایک مقام پر، اس کو میں مقام بھی نہیں کہہ سکتا۔ 2 کریم ہیں ایک مقام پر، یا رب تو کریمی، بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا، وہ کہتے ہیں یا رب تو کریمی ورسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے 2 کریم۔ یا اللہ تو بھی کریم ہے، تو نے قرآن پاک کے اندر اپنے محبوب کو بھی کریم کہا ہے، ادھر بھی کریم ہے ادھر بھی کریم ہے، مولا کریم درمیان میں میں ہوں۔ تو 2 کریموں کے درمیان میں بندہ ہو، ماں باپ کے درمیان میں بیٹا ہو، تحفظ کا احساس رہے گا کہ نہیں؟ تحفظ کا، آج کل کے ماں باپ کی نہیں بات کر رہا جو اپنی بچیوں کو فائر مار رہے ہیں، نا ان کی نہیں بات کر رہا، یہ تو بدبخت ہے۔ اس سے بڑھ کر جاہل کون ہے؟ اس سے بڑھ کر سفاک کون ہے؟ مجھے اس بچی پہ نہیں ترس آ رہا، اس بدبخت پہ غصہ آ رہا ہے۔ بچی تو گئی جنت میں، بچی تو بن گئی خاتون جنت کی کنیز، بچی تو پہنچی حضرت زینب کی بارگاہ میں، بچی تو پہنچی، ساتھ جاتے ہی سب سے پہلے حضرت حوا نے اٹھایا ہوگا، بچی کا کچھ نہیں گیا۔
اس کا کچھ نہیں بچا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب البنات مرزوقن. ہمارے ہاں اس معاشرے کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے, ایک کے بعد دوسری بچی ہو جائے گھر کے اندر صف ماتم بچ جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور تیسری بچی ہو جائے تو پھر تو جناب مبارک دینا گناہ سمجھا جاتا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, رسول کریم کے آنگن کے اندر سب سے پہلے بیٹے آئے یا 4 بیٹیاں آئیں؟ آپ کیوں مٹھے ہو گئے ہیں جی؟ تو ارد گرد نے مبارکیں دی کہ نہ دی؟ اور بیٹے بیٹیاں بھیجی کس نے؟ اللہ نے. کس کے گھر میں بھیجی؟ اپنے محبوب کے گھر میں. تو پھر کہا جاتا ہے کہ جس گھر کے اندر بیٹیاں ہوں اللہ ان کے ساتھ ناراض ہوتا ہے. کیا اللہ ناراض تھا؟ ایک بات صرف عرض کرتا ہوں, خاتون جنت حضرت حسن اور حسین کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ نماز پڑھ رہی تھی. کریم آقا کاشان اقدس کے اندر تشریف لائے, دیکھا کہ ان کی بیٹی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہی ہے. جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں مصروف ہے. یہ 10 محرم تک کوئی آپ کو یہ حدیث پاک نہیں بیان کرے گا, یہ خادم آپ کو عرض کر رہا ہے جی. تو رسول کائنات نے اس آنے والی بیٹی کو کیا کہا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک. بیٹیاں تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں. تو فائر مار رہا ہے, بدبختہ, اس سے بڑھ کر تیری بدبختی اور حرمہ نصیبی کیا ہو گئی؟ تو نے اس کو فائر نہیں مارا, تو نے جہنم کا ٹکٹ لیا ہے. اللہ اکبر. تو سرکار کریم نے جب 3 تحائف اپنے لیے وصول فرمائے نا, تو عرض کی مولا کریم یہ صرف سلامتی میرے لیے نہیں, السلام علینا, میری ساری امت پر. شاید بات سمجھ نہیں آئی, میں ابھی عطیات سمجھا رہا ہوں آپ کو. یہ ہے تیری نماز. اور میرے امتی 2 طرح کے ہیں, کچھ نیک ہیں کچھ بد ہیں. السلام علینا میں سب آ گئے. اب وعلی عباد اللہ الصالحین, جو میرے نیکوکار امتی ہیں نا ان پر خصوصی سلامتی عطا فرما. اب اتحیات کی سمجھ آ گئی؟ یہ ہے اتحیات. اس کو ذائقے لے کے پڑھا کریں, اس سے لطف لے کے پڑھا کریں, اس کے معنی اور اس کے مفاہیم اور اس کی مرادات کے اندر غوطے لگا کے اس کو پڑھا کریں کہ یہ اتحیات کیا ہے, الصلوات کیا ہے, الطیبات کیا ہے, السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا ہے, السلام علینا کیا ہے, وعلی عباد اللہ الصالحین کیا ہے. جب یہ معاملہ سب نے دیکھا تو پھر فرشتے کیسے چپ رہ سکتے تھے؟ بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اور ساتھ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, یہ جو تیرا بندہ کھڑا ہے تیری بارگاہ ناز میں جہاں پر کوئی نہیں پہنچا, حتیٰ کہ کلیم اللہ بھی یہاں پر نہیں آئے, ہم گواہی دیتے ہیں یہ محمد ہے, تیرا رسول ہے, تیرا بندہ خاص ہے. ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اللہ کریم نے فرمایا سارے پڑھو اس محبوب پر درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جب لطف آیا فرشتوں کو ایک بار پھر پڑھنے لگے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ہے تیرا تشہد. ابھی تو کبھی انشاءاللہ میں نماز آپ کو پڑھاؤں گا, ہر جمعے پڑھاتا ہوں لیکن اس طرح پڑھاؤں گا جیسے آج اتحیات پڑھایا ہے. شروع نہ کر دوں, چلے آج تکبیر تحریمہ سیکھ لیتے ہیں. نیچے ہاتھ ہے, یہاں پہ باندھنا آسان ہے یا اوپر لے جا کے یہاں پہ باندھنا آسان ہے؟ کوئی تھوڑی سی بول دیں اگر میری بات سمجھ آ رہی تھی. انگریزی میں شروع کر دیتا ہوں. نیچے سے ہاتھ یہاں پہ باندھنا آسان ہے, چلے یہاں پہ کر لیں, مجھے تو اعتراض نہیں ہے, باندھے صحیح, اللہ کے حضور ناز میں جھکیں. اس کے ساتھ غلط نہیں کہا باندھتے ہیں. اب ایک آدمی نے نماز پڑھنی ہے تو یہاں سے ہاتھ ادھر باندھنا آسان ہے یا یہاں سے پہلے یہاں پہ اٹھائے پھر یہاں پہ یا یہاں پہ باندھے؟ کون سا کام آسان ہے؟ تو یہ سارا تکلف کیوں کیا گیا؟ صرف ایک رمز اور ایک راز کی بات سمجھانے کے لیے کہ تیرا ہاتھ نیچے ہے, زمین کی نیچے سارے خزانے موجود ہیں, تو میری نماز پڑھنے لگا ہے, پہلے ہاتھ اٹھا مولا کریم اور کہے اللہ اکبر, میں نے تیری ذات کو کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا ہے اور ہر شے سے ہاتھ کو اٹھا لیا ہے. ہر شے سے ہاتھ اٹھا. آپ ایک فارسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, دستکش ہو جانا. وزیر اعظم صاحب وزارت عظمیٰ سے دستکش ہو گئے, ناممکنات میں سے. تو
تو دستکش ہونے کا مطلب ہے ہاتھ کھینچ لینا. بولا کہ نہیں میں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے, میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا, دنیا کی کسی شے پر میرا ہاتھ نہیں ہے, میں تیرے گھر کی طرف متوجہ ہوں اور تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لباس پاکیزہ پہن رکھا ہے, وضو تیرے نبی کے طریقے کے مطابق کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے, زمین بھی پاک ہے, تیرا گھر ہے مسجد میں, اور حاضر ہو گیا ہوں, دنیا کی ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے, اب تیرے لیے اٹھایا ہے, تو ہاتھ تھام لے.